جناب کامران مائیکل صاحب وفاقی وزیر، قابل احترام جناب رانا عظیم صاحب پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، قابل احترام جناب پرویز شوکت صاحب فارمر پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، قابل احترام جناب امیر یوسف صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، قابل احترام جناب عبدالرحیم زیارت وال منسٹر فار انفارمیشن بلوچستان، اور انتہائی قابل احترام ہمارے صحافی بھائی جو صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ KPK سے تشریف لائے ہیں، اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے اور جناب سلمان غنی صاحب اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے جو یہاں پر قابل احترام دوست بیٹھے ہیں، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج اس پروگرام میں شریک ہو کر میری خوشی دوبالا ہو گئی ہے۔ پروگراموں میں تو ویسے ہم سب شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس چاہت اور جس محبت سے مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا، سلمان غنی صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا، شعیب بن عزیز نے اس کی تائید کی، مومن آغا صاحب نے، لیکن سب سے بڑی تائید اور جو محبت بڑے الفاظ میں یہاں پر جو منتظمین ہیں اور اس ان تنظیموں کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس چاہت کا اظہار کیا، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت ممنون اور بہت شکر گزار ہوں۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے خرید لیا، وہ چونکہ لفظ بڑا پرانا اور بہت عام ہو چکا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا بہت ممنون اور بہت شکر گزار ہوں۔ آج بہت شعلہ بیانی، اور شعلہ بیانی تو اہل صحافت کا ترا امتیاز ہے، تو شعلہ بیانی کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایتی بات ہے، یہ تو آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ کے قلم کا حصہ ہے، آپ کی گفتار کا حصہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور جذبات کے ساتھ سندھ سے، KPK سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے دوستوں نے جو باتیں کی، میں نے بڑے غور سے ان کو سنا اور ان کو نوٹ بھی کیا، اور خاص طور پر GM جمالی صاحب نے اور پھر جعفر ترین صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے، رانا صاحب نے اور دوسرے ساتھیوں نے جو باتیں کی، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے جو مسائل اور معاملات ہیں، ان کے اوپر بڑی دل کھول کر اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو اس سے اختلاف بھی نہیں ہے کہ دنیا صحافت میں آزادی صحافت کے لیے کسی نے صحافت کی مدد نہیں کی، ان کو پلیٹ پر رکھ کر آزادی نہیں دی۔ یہ جنگ آپ نے خود لڑی ہے، خود جیتی ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ نے خون بہایا ہے، آپ نے معاشی
جو بندش ہے اس کا سامنا کیا، آپ نے لاٹھیاں کھائیں، آپ نے بڑی بڑی تحریکوں میں آپ نے حصہ لیا، تحریکیں چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ کہ آپ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر آپ کو یہ آپ نے آزادی حاصل کی، لہذا آپ کی کوئی آزادی چھیننا بھی چاہے تو چھین نہیں سکتا۔ اس لیے حکومت کو اور جو پاورفل، ہمیشہ حکومت کے پاس، اسٹیٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور یہ حکومت کے اندر اور موجودہ حکومت کے اندر کسی کو نہ یہ زوم ہے، نہ یہ کوئی خیال ہے کہ ہم اس کے اوپر قدغن لگا سکتے ہیں، کوئی بندش کر سکتے ہیں، کوئی زباں بندی کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ایک منطق کے ذریعے بیٹھ کر معاملات کو ہمیں طے کرنا ہوگا اور طے کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اوپر بھی جب آپ جو کوئی جتنا طاقتور بنتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی بڑی آن پڑتی ہے، جتنی بھی اتھارٹی کسی کو ملتی ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی کا بھی جو بوجھ ہے اس کے کاندھوں پہ آن پڑتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اخبارات کے خبروں سے اور اخبارات کے آرٹیکل سے اور مقالوں سے، ٹیلی ویژن ٹاک سے، گفتگو سے میں بہت رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، اور میں آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ جو ایجنسیز کی رپورٹیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ میں آپ کی جو رپورٹس ہیں ان کو میں زیادہ اہمیت اور میں اس کو فوقیت دیتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے بعض اوقات اس میں کوئی اینگل ہوتا ہے، کوئی اس میں آئے دن ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ میرے لیے اور ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ یہ تنقید اور یہ تعمیری تنقید یہ رہنمائی کا کام دیتی ہے، اور جو ایسے لوگ گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر، ان کی نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ آپ پرواہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں کہتے بھی ہیں ان کو سنتا بھی کوئی نہیں، وہ شور مچاتے بھی ہیں، شور سے کوئی خوف زدہ ہوتا بھی نہیں۔ خوف زدہ اور رہنمائی انہیں سے ملتی ہے جن کے قلم میں سچائی ہوتی ہے، جن کے قلم یعنی وہ ننگی تلوار کی طرح کام دیتی ہے، اور اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں کبھی وہ کمپرومائز قلم کبھی نہیں کرتا۔ وہ قلم توڑ صحافی جو ہیں وہ میرے لیے انتہائی قابل محترم ہے۔ تو آج کے زمانے کے حوالے سے جو آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ جو واقعہ ہوا حامد میر صاحب کا، انتہائی قابل افسوس، جس کی بھی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کی یہ جو جرت اور یہ جرت کردار اور ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اسی لیے فلف اور وزیر اعظم پاکستان نے عدالت عظمیٰ کا 3 ججز کا کمیشن بنا دیا تاکہ کسی کو مزید کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے، بے بنیاد الزامات لگانے کا موقع نہ ملے، اور کہانیاں گھڑنے کا موقع نہ ملے۔ اور آج پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم اس کمیشن سے اس بات کی توقع کرتی ہے، اور بجا طور پر کہ یہ عدالت عظمیٰ کے قابل، انصاف پسند، دیانتدار، امانت کو امین سمجھنے والے یہ ججز ہیں، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، یہ انصاف دلوائیں گے، اور جو بھی محرک اور جو بھی اس میں فیکٹرز ہیں ان کو عوام کے اور دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے، تاکہ ماضی کے واقعات کے برعکس
اس بارے میں یہ طے ہو جائے کہ صحافتی برادری کے اوپر کوئی بھی اگر تشدد کرتا ہے یا ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قوم ایسے واقعات کا نوٹس لیے بغیر اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے بغیر قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. وگرنہ کیا ہوگا پھر اگر اس کے اوپر بھی خدا نہ خواستہ ہم اصل مجرموں کو سیاہ چہرے سامنے نہ لا سکے, جس کی دور دور تک مجھے کم سے کم کوئی شک نہیں کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے اور سامنے آئیں گے اور فیصلہ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے داغ بھی دھل جائیں گے اور آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی صحافی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مگر اس میں ایک بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حامد میر صاحب کو تو حق پہنچتا تھا کہ وہ جو بھی, کیونکہ وہ ان کو 6 گولیاں لگی تھیں, 6 گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں, مجھے کہنے دیجئے اور گستاخی کی پہلے سے معافی چاہتا ہوں کہ ایک ادارے کے سربراہ کی تصویر لگا کر 8 گھنٹے اس کے اوپر بات کرنا, باقی باتیں چھوڑ دیں. ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو موقع دیا کہ وہ ہماری جگ ہسائی کریں. کاش ایسا نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا. باہر کیف ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور اس کا سبق یہ ہے کہ تحمل, برداشت. جب کمیشن بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کمیشن بننے کا انتظار کرنا چاہیے تھا 24 گھنٹے 48 گھنٹے. باہر کیف یہ واقعہ ہوا, کاش ایسا نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا. لیکن قومیں اپنے ایسی باتوں سے سبق سیکھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں اور صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے دوستوں, میں آج آپ سے چند, جس طرح آپ نے کھری کھری باتیں کی ہیں, میں بھی آپ سے آج کھری کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور جس طرح مجھے آپ نے دیکھا کہ میں نے تحمل اور برداشت کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا جب آپ تقاریر فرما رہے تھے, اور میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی. اور آپشن ہوتی بھی تو تجربے نے یہ سکھایا ہے کہ تحمل اور برداشت ہی ایسی برادری میں سب سے کارگر گل ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا, بیٹھ جائے ذرا یار, بیٹھ جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج وطن عزیز, اور میں یہ کوئی وہ جو ہیکنی ٹرم ہے نا, میں اس کو استعمال نہیں کر رہا. آج وطن عزیز تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے. دیکھیے کہ بجلی کے اندھیروں نے جو ماضی کی حکومتوں کی بدترین غفلت کی وجہ سے پیدا ہوئے, اس کو ان اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں آج 11 مئی ہے اور ٹھیک 11 ماہ گزر گئے انتخابات کو ہوئے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے اور ان کی حکومت کے ساتھیوں نے الیکشن ہونے کے فوراً بعد, ابھی حکومت بھی نہیں بنی تھی, نتائج آ گئے تھے, میٹنگز کی, اور لگاتار ان 11 مہینوں میں کام ہوتا رہا. اور آپ یاد کریں کہ 6 ماہ پہلے اور 8 ماہ پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ وہ دوست چین جو پاکستان کا انتہائی با اعتماد دوست تھا, ہے اور رہے گا, مگر میں یہ کہا کرتا تھا کہ شومیے قسمت، بھائی ذرا سرگوشی نہ کریں، میں بہت اہم باتیں کر رہا ہوں
کہ میں کہا کرتا تھا کہ وہ چین جو پاکستان کا قیامت تک دوست رہے گا اور جنگوں میں، امن کے وقت میں، زلزلوں میں وہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہا اور ایسے ایسے انمول تحفے دیے کہ جس کی فہرست گنوانا شروع کروں تو کھانے کا ٹائم ہو جائے گا اور فہرست ختم نہیں ہوگی، اور آپ کے پیٹوں میں، ہمارے پیٹوں میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بعض ایسے تحفے ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں پر دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ چین جس نے 1962 کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی تھی، کیا یہ بات قیامت سے کم نہیں کہ آج بات سنیں کہ آج پاکستان اور چین کی جو دو طرفہ بائی لیٹرل ٹریڈ صرف 6 ارب ڈالر ہے اور ہندوستان اور چین کی بائی لیٹرل ٹریڈ 85 ارب ڈالر ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، میرے عظیم قلمکاروں، کبھی سوچا آپ نے، آسمان صحافت کے درخشدہ ستاروں، کبھی سوچا آپ نے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور یہی نہیں، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب یہاں پر اندھیرے ہیں، اندھیرے، اور ہسپتالوں میں، آپریشن تھیٹر میں بجلی نہ ہونے کی بنا پر مریض دم توڑ جاتا ہے، اور سکولوں اور کالجوں میں جب بجلی نہیں ہوتی اور پنکھے نہیں چلتے تو استاد اور طالب علم ایک دوسرے سے پھر اکتا جاتے ہیں، اور جب پنکھا نہیں چلتا تو ایک بے روزگار مزدور رات کو جب اس کو گھر میں نیند نہیں آتی تو وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو ان اندھیروں کے مقابلے میں انہی سالوں میں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، انہی سالوں میں چین نے ہندوستان میں 20,000 میگا واٹ کے بجلی کے پلانٹ نصب کر دیے۔ مجھے بتائیں، کیا یہ قصور چین کا ہے یا ہمارا ہے؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ سے آج وہ باتیں کر رہا ہوں جس کی تہ تک پہنچنا ہمارا ملی، سیاسی اور ہمارا ایک شعوری فرض ہے۔ چین کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، کمی ہماری طرف سے تھی۔ چین کی طرف سے کوئی غفلت نہیں تھی، غفلت ہماری طرف تھی۔ ہم کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم اغیار کی جنگیں لڑ رہے تھے، ہم چند کوڑیوں کی خاطر اپنوں کا خون بہا رہے تھے، ہم نے دہشت گردی کا یہاں پر آغاز کیا، ہم نے دیامیر، بھاشا اور داسو ڈیم کو غلاف میں رکھ کر بند کر دیا، ہم نے پاکستان کے عوام سے بے اتنائی برت لی، ہم نے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور نہیں بلکہ کوٹ، سبزل، مہران کی وادیوں اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور KPK کے برف پوش پہاڑوں پر بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو ہم نے ان کو بالکل اگنور کیا۔ ہم نے اس ملک کی دولت کو، اس کو دشمنوں کی طرح اس کو ہم نے لوٹا، اور ہم نے جتنی بھی ایڈ، اور ایڈ کو میں ہمیشہ ایڈز کہتا ہوں، جس طرح ایڈز جو ہے ایک انسان کو پہلے مریض بناتی ہے پھر اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اسی طرح ایڈ بھی جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان سالوں میں اربوں ڈالر ملے، کہاں گئے؟ نندی پور 3 سال وہ منصوبہ کراچی میں، وہ پلانٹ کراچی میں پڑا رہا، چوری ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اور قوم اندھیروں میں ڈوبتی رہی۔ کالا باغ ڈیم تو بن نہیں سکتا جب تک کہ چاروں صوبے اس کے اوپر اتفاق نہ کریں، اور وہ ایک معاشی منصوبہ ہے، لیکن چاروں صوبوں کے اتفاق کے بغیر
کالا باغ ڈیم کو بنانا پاکستان کے اتحاد سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دیامیر بھاشا اور داسو، اس کے اوپر نہ صرف کام شروع ہو سکتا تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں خدائے بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ حکمران جو نااہل تھے، جنہوں نے آئین کو بھی توڑا اور قانون کو بھی توڑا، اگر وہ ہمت کرتے اور اس کو پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان فرسٹ قرار دیتے تو خدا کی قسم آج دیامیر بھاشا سے آج پانی میران کی وادیوں کو سیراب کر رہا ہوتا، آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں کہیں اندھیرا نہ ہوتا، آج پاکستان عالمی سطح پر ایک معاشی طاقت بن چکا ہوتا۔ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح ممکن تھا شہباز شریف؟ اس طرح ممکن تھا، اور میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ 20 ارب ڈالر ان سالوں میں ملے، کہاں گئے 20 ارب ڈالر؟ چاہے وہ بے گناہوں کے خون میں ڈبو کر ہماری طرف پھینکے گئے، کہاں گئے؟ کالا باغ ڈیم اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں بن سکتا تھا جس طرح 11 ماہ میں میٹرو بس بنی ہے۔ کالا باغ ڈیم اسی طرح بن سکتا تھا۔ میں کالا باغ کے ڈیم کی بات کر رہا ہوں، میں دیامیر بھاشا کی بات کر رہا ہوں، اور میں داسو ڈیم کی بات کر رہا ہوں۔ کالا باغ کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ چاروں صوبوں کا اتفاق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ داسو اور دیامیر بھاشا اسی طرح بن سکتا تھا جس طرح انشاءاللہ اس مالک کو منظور ہوا تو اسی مہینے 31 تاریخ کو نندی پور کا منصوبہ چل جائے گا۔ یہ میں وہاں بتاؤں گا نندی پور میں کہ اس نندی پور کے ساتھ کس طرح ہم نے نندیا کی اور کس طرح ہم نے اس کی نفی کی اور کس طرح ہم نے اس کو نیست و نابود کیا نندی پور کو، اور کس طرح ہم نے اس کو تباہ و برباد کیا، یہ میں وہاں پر بتاؤں گا۔ صرف آج اس کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں مجھ پر یہ الزامات لگائے تھے جھوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا اربوں روپے جو لوٹے ہوئے تھے، اشتہار چلائے تھے کہ 6 مہینے میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں، بزرگوں اور بھائیوں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں اور بھائیوں، نندی پور کا جو یہ سننے والی بات ہے، ہاشمی صاحب آپ بھی سننے، آپ ذرا تاخیر سے آئے، میرے بڑے بزرگ ہیں، بڑا قابل احترام ہے آپ میرے لیے، کہ نندی پور کا جو جدید معاہدہ ہوا وہ ستمبر 2013 میں ہوا چین کے ساتھ۔ بڑی مشکلوں سے، بڑی منتیں کر کے ان کا خیال تھا کہ نئی حکومت آئی ہے، جس نے پچھلی حکومت نے اپنے ہی پیسے 30 ارب روپیہ بیڑا غرق کر دیا، یہ کہاں کہ آ گئے کاریگر اور فرشتے کے یہ جناب اس کو چلا دیں گے، جبکہ ٹیمیں واپس جا چکی، مال چوری ہو چکا، زنگ آلود ہو چکا۔ ستمبر کو معاہدہ ہوا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور مئی، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 8 مہینے۔ 8 مہینے جو مجھے کہتے تھے 2.5 سال میں کر دیں گے، 6 مہینے میں کر دیں گے، 1.5 سال میں کر دیں گے، تو یہ 8 مہینے کیا ہے؟ پھر اس مالک کا فضل و کرم ہے کہ جو 3 سال منصوبہ کراچی پڑا رہا، جس کو 3 سال پہلے لگ جانا چاہیے تھا، 450 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ کراچی میں پڑا رہا اور پاکستان کو برباد کر دیا، پاکستان کی معیشت کو۔ جب سے ہماری یہ حکومت آئی، ستمبر میں یہ معاہدہ چین کے ساتھ دوبارہ ہوا، 8 مہینوں میں نندی پور کا منصوبہ اگر چل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے؟ بالکل۔ اور یہ ہے وہ جواب، سن لیں میری بات، یہ ہے وہ جواب جو میں نے 8 مہینے پہلے کہا کرتا تھا کہ وہ چین جو کل بھی دوست تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان 85 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہو گئی اور 20,000 میگا واٹ لگ گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسی چیز جو کہ ہر حکومت کا دوست، ہر پاکستانی کا دوست، پرسوں ہم بھاولپور گئے، جب چینی سفیر کھڑا ہوا تو وہ تالیاں بجیں کہ میرا خیال میں اس تالی کا شور
بیجنگ اور شانگھائی تک گیا اور پوری قوم نے بتایا کہ کس طرح قوم چین سے پیار کرتی ہے. اس چین نے اب کہا کہ آئیں، ہم تیار، ہم تو پہلے بھی تیار تھے. ہم سے کب ہے پیار، نیند تمہیں پیاری ہے. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کس قدر گراں ہیں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار. صبح کس قدر گراں ہیں تم پر صبح کی بیداری ہے. اگلا کیا ہے جی؟ کس قدر گراں ہیں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار، نیند تمہیں پیاری ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اب دیکھیے کہ اسی چین نے 32 ارب ڈالر آپ کے حوالے کر دیے کہ آئیں. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی تیار تھے، آپ تیار نہیں تھے. پیاری ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اب دیکھیے کہ اسی چین نے 32 ارب ڈالر آپ کے حوالے کر دیے کہ آئیں. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی تیار تھے، آپ تیار نہیں تھے. 18 کروڑ پاکستانیوں جن کو تم نے بنایا تھا اپنا رہبر اور اپنے لیڈرز، ہم تو تیار تھے، تم کہاں تھے؟ آج تم تیار ہو تو ہم تم سے بھی پہلے تیار ہیں. 32 ارب ڈالر کا پیکج دے دیا نواز شریف صاحب نے. وزیر اعظم نے کراچی میں وہ پورٹ قاسم پر 600 میگا واٹ کا منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. کام چل پڑا، شروع ہو چکا. 600 میگا واٹ کا وہاں پر، اور اس کا چند دنوں میں ایک اور پلانٹ لگے گا. چند ہی دنوں میں یہاں پر ساہیوال میں 1300 میگا واٹ کا چینی کمپنیاں پلانٹس لگا رہی ہیں. اور پھر پرسوں میں نے بہاولپور میں 100 میگا واٹ کا پاکستان میں پہلا سولر پاور پلانٹ کا اس کا سنگ بنیاد رکھا، جو دسمبر میں 100 میگا واٹ بجلی وہ آپ کے نیشنل گرڈ پہ آ جائے گی. آج میں میٹنگ کر کے آیا ہوں اتوار کے دن، اور 1000 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ بہاولپور کے قائد اعظم سولر پارک میں اگلے 1.5 سال میں اور لگانے کا فیصلہ میں کر کے آیا ہوں الحمدللہ. یہ سب چینی پروجیکٹس ہوں گے. تو پچھلے میں سوال جو آپ سے پوچھا تھا کہ 10 12 15 سال چین تو وہی تھا جو جہاں پر آج ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ آپ ہیں کہاں، ہم تو تیار ہیں آپ کو دینے کے لیے، آئیں آگے بڑھیں. دوستو، بزرگ اور بھائیوں، یہ ہیں وہ چھپتے ہوئے سوالات جس کا احاطہ کرنا آپ کی قلم کی، آپ کی ضمیر کی ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ راستہ یہ ہے. اور آج جو یہ ریلیاں جو نکال رہے ہیں، لیلیاں میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں میں نے کیا، ریلیاں نکال رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ بجلی کے اندھیرے ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا یہ نندی پور کا جو منصوبہ جو قبر سے نکال کر دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ قبر میں دوبارہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا جو نئے منصوبے جو چین کی مدد سے اگلے 4 سالوں میں لگیں گے، اور جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر اس کی امید واثق ہے، یقین کامل ہے کہ پاکستان 4 سال بعد یہاں پر اندھیرے نہیں اجالے ہوں گے، بلکہ ان اجالوں سے ہم ہمسایوں کے جو آنگن جو ہیں یا صحن ہیں ان کو بھی اجالا کر دیں گے. وہ پاکستان، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لاکھوں لوگوں کو جو اس سے روزگار ملے گا اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، وہ واسکٹ پہنے ہوئے جو عالم دین، وہ اور ٹوپی پہنے ہوئے جس طرح کے کوئی بہت بڑے کوئی ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ہوتے ہیں، اور شیخ الاسلام پاکستان میں تو اس طرح کی ٹوپی نہیں پہنتے،
پاکستان میں شیخ الاسلام اور طرح کی ٹوپی پہنتے، باہر کیف ان کا اپنا حق ہے، ان کو وہ بیٹھ کے بات سنیں بھی ذرا غور سے، وہ بیٹھ کے کنٹینرز میں باہر بھیگتی ہوئی سردی سے کپکپاتی ہوئی اور ٹھٹرتے ہوئے بچے، گود میں بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے، شدید سخت برفانی ہواؤں میں وہ بیمار ہو رہے ہوں، اور جناب آپ واسکٹ پہن کر ایک ایسی حکومت کے آخری جو لمحے تھے ان کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں، اور پھر آ کر ان کو اپنے گھروں میں پھر انوائٹ کرتے ہیں. پھر آپ جب وہ اسکیم فیل ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن میں غائب ہیں، آپ پھر کینیڈا کی سرد برفانی ہواؤں میں مزے لے رہے ہیں. ان تڑپتے ہوئے لوگوں کو، جن کے ماتھوں سے پسینے جو گر رہے ہیں، اور جن کے پاؤں پر چپل نہیں، اور چپل نہ ہونے کے بنا پر کانٹا چپتا ہے تو خون بہتا ہے، جن کے گھر میں رات رہنے کے لیے ایک چھت نصیب نہیں، اللہ کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے. اس ملک کے اندر جو چھینا جھپٹی، اس کے خلاف جو اس حکومت نے الحمدللہ ایک بھی، میں نے اس دن بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کہ اگر ان 11 مہینوں میں ایک بھی کرپشن کا کیس آپ میرے خلاف یا ہمارے خلاف لے آئیں تو خدا کی قسم آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا. بیٹھ جائے. آپ شیخ الاسلام صاحب، آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں سرد ہواؤں میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو صبح کوئی خواب آتا ہے، اور خواب میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ اپنا فلاں ان ہستی کا نام لینا بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سوچ نہیں سکتے وہ اتنی عظیم ہستی. اور پھر آپ وہیں سے اشارے دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور ماؤں اور شیرخوار بچوں اور طالب علموں کو اور استادوں کو آپ سڑکوں پر لے آتے ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اور جب سیاست کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کرپشن کا منبع ہے، یہ جوڑ توڑ ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. حضور، آپ تو واقع سیاست نہیں تھے، آپ تو شیخ الاسلام تھے اور ہیں، مگر آپ نے تو جب سیاست میں قدم رکھا تو آپ نے قدم ہی آپ نے ہارس ٹریڈنگ سے رکھا. آپ نے ایک ایم پی او کو اچک کر ایک پارٹی سے آپ لے گئے موچی دروازے میں اور ان کو بٹھایا کہ جناب میں پکڑ کے ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ اس ایم پی او کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں. اور پھر آپ اگر اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی آپ کو درد ہے، اتنا ہی احساس ہے کہ آپ اتنے ہی مرے جا رہے ہیں اس پاکستانی قوم کے غم میں، ان کے دکھ دردوں کو بانٹنے میں، پھر آپ کینیڈا کے سرد فضاؤں میں چھوڑ کر، کمبل اور لحاف کو چھوڑ کر، اور بڑے اعلیٰ گرم سوٹوں کو چھوڑ کر، اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر، ان گھروں کو چھوڑ کر، ان سڑکوں کو چھوڑ کر، ان گاڑیوں کو چھوڑ کر آئیں، لاہور کی میٹرو بس میں بیٹھیں اور آپ بہاولپور میں آئیں، اور پھر جا کر چولستان میں پاور پلانٹ لگائیں، آئیں، کھڑے ہوں ان عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا پسینہ بہائیں، پھر تو ہم آپ کو مانیں گے. اور دوسرے صاحب جو ہیں ہمارے کرکٹر صاحب، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دس از نیدر کرکٹ نور پرنسلی نور اینی تھنگ ایلس. یہ کچھ اور ہی ہے. خان صاحب، اس کو آپ مہربانی کر کے اس قوم کے حال پر رحم کریں اور چھوڑ دیں احتجاج. ہاں، جب وقت آئے گا الیکشن کے موقع کے اوپر، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم قوم کی امیدوں پر پورے نہ اترے، اور اگر خدا نہ خواستہ راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس میں خیانت ہوئی، اور اگر خدا نہ خواستہ جو منصوبے ہزاروں میگا واٹ کے چیز کے ساتھ لگ رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہ لگ سکے، اس میں کرپشن ہوئی، تو پھر تو آپ ہمارا احتساب کریں پھر الیکشن کے موقع کے اوپر.
مگر ایسا نہ کریں کہ الیکشن سے بہت پہلے لوگ کہیں کہ خان صاحب آپ نے تو بال ٹیمپرنگ کی ہے اور آپ نے بال ٹیمپرنگ کی ہے اور آپ نے قوم کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکا. خان صاحب یہ نہ کریں, اس کو نہ کریں. یہ قوم بڑی دکھی ہے, بڑی محروم ہے. اس کو پینے کا صاف پانی بھی مہیا کرنا ہے, ان کو دوائی بھی دینی ہے. مظفر گڑھ میں جو ترکوں نے بہت اعلی ہسپتال بنایا, جو آغا خان کا ہم پلہ ہے, اس کو پنجاب حکومت بہترین ڈاکٹرز وہاں پر لا کر اس دکھی انسانیت کے لیے جو کہ ان صحراؤں میں رہتے ہیں, راجن پور میں رہتے ہیں, رحیم یار خان میں رہتے ہیں, اور ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہیں, جتوئی میں رہتے ہیں, میرا ملا میں رہتے ہیں, جو کہ ان کے ایک گھر والے کو, کمانے والے کو اگر ان کو کینسر ہو جائے یا کوئی ایسا موذی عارضہ سے وہ دوچار ہو جائیں اور اس دنیا سے کوچ کر جائیں, تو ان کے بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے. ان کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا کوئی نہیں ہوتا, اور وہ روتے رہتے عمر بھر, ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے خاندانوں کے لیے اسپتال اگر ہم بناتے ہیں ترکوں کی مدد سے, اور دنیا کی بہترین وہاں پر دوائیاں اور ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں, تو آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. دانش اسکول بناتے ہیں تو آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہاں اگر ایک پائی خان صاحب کی کرپشن کا الزام آپ لگا دیں تو پاکستان کے جس کونے میں آپ کہیں گے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور عوام کی عدالت میں جواب دوں گا. اگر عوام کی عدالت میں میں خدا نہ خواستہ میں ہار جاؤں, نہ صرف عمر بھر کے لیے میں سیاست چھوڑ جاؤں گا, بلکہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا ہے مجھے وہ قبول ہے, مگر آپ یہ کام چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کا راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کا راستہ تو یاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. خان صاحب آئیں, آپ بھی محلات میں رہتے ہیں اور میں بھی بڑے گھر میں رہتا ہوں. اگر غریب لوگوں کا آپ کو بہت درد ہے تو خدا کی قسم میں بھی محل چھوڑتا ہوں, آپ بھی اپنے محل چھوڑ دیں. آئیں بھائی, ذرا مجھے بات کرنے دیجیے گا. آئیں, میدان عمل میں آئیں, لیکن قوم کی اس قسمت کو دوبارہ کھوٹی نہ کریں. یہ بڑی ستم رسیدہ قوم ہے, زخموں سے بھری پڑی قوم ہے. ایک ایک اینٹ اٹھائیں تو مسائل اور مسائلستان ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں, آج کا یہ جو سیشن ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے, اور میری خوشی میں بہت اضافہ ہوا کہ آپ نے مجھے خوشی سے بلایا اور میں نے دل کی باتیں آپ سے کی ہیں. اور باتیں بہت کرنے کو ہیں, اور ایک بات اور کرتے چلے جاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ, اور یہ بات میری بڑی غور سے سن لیں, کہ 68 سال کی اگر بیلنس شیٹ آپ بنائیں تو اس میں آمروں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. اور معاف کیجئے کہ سیاسی حکومتوں نے بھی عوام کی امیدوں کے اوپر پانی پھیرا. کسی نے کچھ اچھا کام کیا, کسی نے کچھ, لیکن جو اگر آپ بیلنس شیٹ نکالیں ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی تو ماشوائے چند اہم جو پاکستان کے مائل سٹونز ہیں, جس میں پاکستان کی نیوکلیر طاقت ہے. اور اگر آج یہ نیوکلیر طاقت خدا نہ خواستہ نہ ہوتی تو آج دشمن جو ہے وہ اللہ نہ کرے ہمیں بہت نقصان پہنچاتا. آج نیوکلیر طاقت ہے
تو دشمن جو ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کہ اس لیے کہ میلی آنکھ کو پاکستان نوچ ڈالے گا. لیکن اس کا سلمان غنی صاحب مقصد یہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان کا، ہماری حکومت کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ جس سے کہ پاکستان کے جو وقار، جو پاکستان کے جو انٹرسٹ، اس کے اوپر زیادہ ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمانداری سے، اور اگر ہماری سوچ میں کہیں فلا ہے تو وی نیڈ ٹو بی کریکٹڈ، کہ اگر یورپ سینکڑوں سال ایک دوسرے کے گلے کاٹتا رہا، لاکھوں کروڑوں لوگ گلے کاٹے گئے، جنگیں لڑی، جنگیں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا. آج وہ یورپین یونین بن چکا ہے، آج سنگل کرنسی ہے، آج ان کی ایک پارلیمنٹ ہے، آج ان کی ٹریڈ جو ہے اس میں کوئی ڈیوٹیز نہیں ہیں. ہندوستان ہمارا ایک ہمسایہ ہے، چاہے آپ کو پسند، ہمیں پسند ہو کہ نہ ہو، مگر ہمسایہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اور پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے ایشوز ہیں. کشمیر نمبر 1 ہے، پانی نمبر 2 ہے، اور دوسرے ایشوز ہیں، وہ ہم نے سیٹل کرنے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ چین آج دنیا کی سب سے بڑی، بلکہ سب سے بڑی طاقت بننے والا ہے، لیکن آج چند سالوں میں بن جائے گا. آج نمبر 2 ایک عسکری اور معاشی طاقت بن چکا ہے. چین کے بغیر اب دنیا میں پتا نہیں ہل سکتا، اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. ہم سب بہت خوش ہیں اس کے اوپر. پاکستان کو بہت خوشی ہے کہ ہمارا دوست ملک جو ہے اتنا طاقتور بن چکا. کیا چین کے لیے مشکل ہے کہ تائیوان کو 1 سیکنڈ میں ہڑپ کر جائے اور اپنا حصہ بنا لے؟ کیا چین کے لیے مشکل ہے کہ وہ ہانگ کانگ کا نظام جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں ختم کر دے، اس کا اپنا حصہ؟ کوئی اگر روس کا راستہ یورپ نہیں روک سکا وہاں پر اپنا کرائمیا میں اور یوکرائن میں، تو چین کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ لیکن دانش مندی، عقل اور فراست سے چین نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ مسائل میں اس نے اپنے آپ کو نہیں گرنے دیا. بہت گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار چین نے وہ حصار توڑا اور گھیرے سے نکلا. ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا ہمیں ایک اور چوتھی ملٹری وار ہمیں ہندوستان سے لڑنی ہے؟ اس کا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. آئیے فیصلہ کر لیں کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے چوتھی ملٹری وار کرنی ہے، تو آئے قوم فیصلہ کر لے. کیا پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا ہمیں ایک اور چوتھی ملٹری وار کرنی چاہیے؟ آئیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے ہی بڑے پاکستانی ہیں یا کوئی اور پاکستانی، آپ کی سوچ پاکستانی ہے، یہاں پر سب پاکستانی بیٹھے ہیں. لیکن اگر فرق ہے تو سوچ میں اور اسٹریٹجی میں. آپ کا اپنا جو ویو ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا یہ منظور ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو امپورٹ ایکسپورٹ جو آج جاری ہے وہ وایا دبئی آتی ہے. ہماری جو امپورٹس وایا دبئی آتی ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ وایا سنگاپور جاتی ہے. اب بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی اکنامکس ہے کہ ہم ایک آئٹم کے اوپر 10 گنا کرایہ زیادہ دیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو یہاں سے بارڈر کے ذریعے امپورٹ کر کے ہم اسی آئٹم کو سستا کر لیں. ہم دونوں طرف جو ہماری جو دکھ درد کی اتنی بھی کہانیاں دکھ درد کی اتنی ان کی جتنی کہ ہماری غربت، بے روزگاری، صاف پانی کا نہ ہونا، ان امپلائمنٹ اور تعلیم اور اس طرح کی انڈسٹریلائزیشن اور زراعت. ہاں ہمیں اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں زراعت کے جو ہمارے جو جائز ان کی ہیں ڈیمانڈ کو پوری طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں انڈسٹری کے ہمیں جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہمیں معاملات کرنے ہوں گے، اور اپنی جو ہماری جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں تکڑے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. وقت آئے گا کہ اگر پاکستان اللہ کرے ایک دن چین بنا تو کشمیر آپ کی جھولی میں اسی طرح گرے گا جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
مغربی جرمنی نے کوئی بندوقیں نہیں چلائی تھی کہ برلن وال گر گئی. مغربی جرمنی نے کوئی چڑھائی نہیں کی تھی, ٹینکس لے کے نہیں گیا تھا کہ انہوں نے برلن وال کو گرایا. اس کی جو چکا چوند, جو اس کی جو روشنی تھی ترقی کی, خوشحالی کی, اس نے مقناطیسی عمل کے ذریعے مشرقی جرمنی کو تمام مخالف طاقت کو ایک طرف کر دیا اور وہ ان کی جھولی میں آ گرا. یہ ہے وہ پروسیس جس کے ذریعے اس میں اب 1 سال لگ سکتا ہے, 6 مہینے لگ سکتے ہیں, 50 سال, 500 سال لگ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے اوپر ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ ہم نے جس طرح ہم نے یہ پچھلے سال کھوٹے کیے ہیں, اگر اس طرح کھوٹے کرتے رہے تو قیامت آ جائے گی, کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا, معاف کیجئے. اور اگر ہم نے اپنی منزل پانا شروع کر دیا اور اتحاد, عزم اور ایک مستقبل مزاجی اور انتھک محنت کے ذریعے اگر ہم کام کرتے گئے مزدوروں کی طرح واسکٹیں پہن کر اور کینیڈا میں بیٹھ کے نہیں, یہاں پر اس مٹی کے اندر رات دن کام کیا, محنت کی, پسینہ بہایا, خون بہایا, خدا کی قسم پاکستان ایک دن دنیا کی نقشے پر ایک عظیم قوت بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے, محنت چاہیے, ارکریزی چاہیے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. پھول ایسے پیدا نہیں ہوتا, وہ کانٹوں سے گزرتا ہے. مہک جو ہے پورے اپنا محلے میں نہیں جاتی اس باغ کی, وہ پھولوں جو سجے ہوتے ہیں وہ مہک پھیلتی ہے اس لیے کہ بڑی محنت کی ہے پھول نے, کانٹوں سے گزرا ہے, تکلیف اس کو بہت ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی اور بہت دکھوں سے گزرا. اور وہ ہے عمل جس سے کہ انشاءاللہ ہم وہ باغ و بہار ہوگا. اس کانٹوں بھری جو ہے ہمارا سفر, اس سے گزرنا ہوگا. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا آج یہ حال کر دیا گیا کہ ہمیں تو دستار میں کوئی رکھ لیتا ہے, کوئی پھول گلے کا ہار بنا لے. ہمیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا. اقبال اور قائد کا تو یہی فلسفہ تھا. یہاں سے چند کلومیٹر دور مینار پاکستان پر اس دن 23 مارچ 1940 کو وہاں پر شیعہ, بریلوی اور دیوبند اور وہاں پر اہل حدیث نہیں تھے, وہ مسلمان تھے, اکٹھے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے اور آئے تھے کہ پاکستان بنانے کے لیے. وہ بھی آئے تھے جو کبھی پاکستان نہ آئے لیکن وہ پاکستانی تھے. اس دن دلی سے اور اخنور سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے, لکھنؤ سے آئے تھے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, ہم نے تو ان بزرگوں, ان روحوں کی, ان شہیدوں کو بھی لاج نہ رکھی. کیا منہ دکھائیں گے ہم قائد کو, کیا منہ دکھائیں گے ہم اقبال کو اور اس خدائے بزرگ کو برتر کو, جب اس کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے کیا منہ دکھائیں گے اس قوم کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قلم اور صحافت جو ہے یہ ایک ایسا یہ پیشہ ہے معزز اور قابل احترام کہ اگر آپ اس تیز تلوار کو اگر قوم کی ریفارمز اور کرپشن اور سستی اور کاہلی اور نیپوٹزم اور سفارش اور رشوت اور دھونس اور دھاندلی کے خاتمے کے لیے آپ ایکا کر لیں تو یقین کریں کہ اس قوم کی قسمت بدل جائے گی. میرا یہ ایمان ہے. میں نے بہت آج وقت لے لیا اس لیے کہ آپ نے بڑی چاہت سے بلایا تھا اور میں نے بڑی دلسوزی سے اور دل کی گہرائیوں سے باتیں کی, بڑی چاہت کے ساتھ. اور یہ چاہت کا رشتہ جو ہے اب آگے بڑھنا چاہیے عملی میدان میں اور صحیح معنوں میں. میں چند گزارشات کروں گا جو آپ نے اپنی بڑی جوشیلی تقریروں میں کی تھی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم یکسو ہے کہ آئندہ واقع جس طرح آپ نے کہا کہ کسی آمر کو, بندش کو قوم برداشت نہیں کرے گی. اس میں پشاور سے لے کر پورا ایکا ہے, کوئی دو رائے نہیں. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ جمہوریت اسی گاڑی کا نام ہے جس کی تفصیل میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں کی ہے. جمہوریت کا مطلب اور کچھ نہیں. اگر جمہوریت کا مطلب ہے کہ ووٹ لے کر بیٹھ جانا اور پھر جناب عوام کے خادم بننے کے بجائے
حاکم بن جانا اور وسائل عوام کی قدموں میں نچھاور کرنے کے بجائے اس کے اوپر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اور عوام کے جو دکھ اور درد ان کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے آپ جیبوں کو بھریں، تو ایسی جمہوریت سے دنیا کے کئی ممالک بیزار، یہ بیزاری ماضی میں ہمارے ملک میں بھی اس کا اظہار ہوتا رہا۔ بدقسمتی سے وہ بیزاری جو ہے وہ بجائے جمہوریت کو اور مضبوط کرنے کے لیے وہ آمروں کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ جہاں پر آمر کا راستہ روکنا ہے وہاں پر ہم نے اس گاڑی کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اس گاڑی کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے پہیے ہیں اداروں کے ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ دیکھیے کہ یہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا، کبھی بھی اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کا وہ دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ ہم نے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا کلا کما نہ کیا۔ اور 40,000 پاکستانی شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ افواج پاکستان کے سپاہی اور جرنیل، ان کے بچے، یہ اپنا پولیس کے سپاہی اور ان کے افسر، یہ ہماری مائیں اور بہنیں، بازاروں کے جو تاجر، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، مزدور، بیوہ، یتیم، سب نے اس میں اپنا خون دیا ہے۔ اور آج اگر ہم نے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو یکسو ہو کر اس کے اوپر ہمیں قوم کو پورا یکسو ہونا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور کاوش کرنی ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی، آج دیکھیے کہ وہ جو پاکستان بنانے کے لیے 23 مارچ کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس کا کیا مقصد تھا کہ ٹالرنس، برداشت، تحمل اور آئین اور قانون کے تحت سب برابر ہوں گے، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ آج بندوق کے زور پر اپنے اپنے برانڈ آف اسلام کی پوری طرح اس کو چھاپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چھوڑے غیروں کو، ہم اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ یہ کہاں کی ہماری جو حکمت عملی ہے کہ آج ہم اغیار کا، آج ہم پر وہ تانے کستے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے پاسپورٹ، کہا کہ آپ پولیو کی ویکسینیشن کرا کے آئیں تو آپ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہیں وہ انتہائی گنجلک، کمپلیکس ہمارے مسائل، جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں فضول باتوں سے ہٹ کر، ایک دوسرے کے بےعزتی کرنے کا جو شوق ہے اس سے ہٹ کر، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے ہٹ کر ہم غربت کا گلا کاٹیں، ہم بے روزگاری کا گلا کاٹیں، بیماری کا گلا کاٹیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ اسی میں ہمارے بچوں اور ہمارے مستقبل، اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی وہ مضمر ہے ترقی، اس کے بغیر باتیں ہوں گی اور پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، آپ نے کہا کہ کراچی میں بہت اچھی بات ہے، کراچی ہمارا روشنیوں کا شہر ہے اور پاکستان کا گیٹ وے ہے، اور مجھے امید ہے کہ کراچی میں بھی جلد میٹرو بس بنے گی، اور کراچی میں میٹرو بس سب سے پہلے بننی چاہیے۔ یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں۔ تو ہمارے جو جمالی صاحب نے جو یہاں پر بات کی، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں بات کی، زمین دی اور بیواؤں کے لیے ہم نے پلاٹس بہت سستے کیے، اور پھر دوسری جو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور یہ بھی نیکی کوئی ایسی نہیں، یہ تو حکومتی وسائل ہوتے ہیں۔ نیکی تو وہ ہوتی ہے جو اپنی جیب سے آدمی خود کرے، تو وہ حکومتی وسائل سے بے شمار ہمارے انیشیٹو جاری ہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ بڑی اچھی تجویز ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ، میں نے سیکرٹری انفارمیشن کہا کہ اس کے اوپر بھرپور کام کیا جائے اور اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ، اور مزید اس کے لیے جو آپ نے اپنی جو مطالبات میں جو بات کی ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ اور انڈومنٹ فنڈ 7 کروڑ روپے کا صحافیوں کا فنڈ ہے، اس کو میں دگنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ۔ اور سیکرٹری انفارمیشن کو میں نے کہا ہے
میں نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ اپنا آپ سے گفتگو کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں آخر میں تمام صحافیوں کا اور خاص طور پر اپنے باقی پیارے صوبوں سے آئے ہوئے صحافیوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنا ہوگا. یہی قائد اور اقبال کا منشا تھا, یہی اللہ تعالیٰ کی رضا تھی, یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا. اور اس مقصد کے لیے اب ہمیں اپنی گاڑی بڑی تیزی سے بگانی ہوگی. وقت بہت گزر چکا, پلوں سے پانی بہت بہہ گیا. میرا ایمان ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. وی ول میک انشاءاللہ ود آر ایفرٹس, کلیکٹو ایفرٹس, اقبالز اینڈ قائد پاکستان زندہ باد. جی مجھے بتایا انہوں نے کہ جو 2 صحافی جو ہیں, 100 پورے ملک میں ہمارے 100 صحافی شہید ہوئے. جی جو صحافی جو شہید ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اس پہ حاضر ہوں. تو منسٹر اور سیکرٹری بیٹھ کر آپ سے بات کر لیں گے, اس کے انشاءاللہ ہم طے کریں. میں حاضر ہوں جی, بالکل آپ مجھے دیں, میں حاضر ہوں جی. تھینک یو ویری مچ جی. جی جی بلوچستان سے جرنلسٹ ہے, اس کو ذرا جی انشاءاللہ میں اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. لا دے